کنیز پارٹ نمبر 4۔ ویسے تو کافی مردوں کو بڑی عمر کی موٹی عورتوں میں کشش محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے چہرے میں اتنی معصومیت اور کشش تھی کہ اگر کسی کو موٹی عورت پسند نہیں بھی تھی تو اس کو بھی کنیز ضرور پسند آ جاتی تھی۔ اس کا جسم موٹا ضرور تھا لیکن لٹکا ہوا نہیں تھا۔ ساخت جسم تھا، یعنی وہ موئی صحت مند ہونے کی وجہ سے تھی۔ بیماری کی وجہ سے موٹاپا نہیں تھا، قد لمبا ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ موٹی لگتی بھی نہیں تھی۔ اس کا جسم بالکل اداکارہ سائمہ کی طرح کا تھا۔ ارمان کو اس کے بنٹے کو ہاتھ میں لے کر بہت مزہ آیا اور کنیز کے لیے بھی یہ بہت خوش کن احساس تھا۔ کچھ دیر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہے، اس نے سوچا پتہ نہیں کنیز کو برا نہ لگے، اس لیے وہ اپنی خواہش کے باوجود اس کام سے باز رہا۔ پھر ارمان نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کیے۔ آج اس نے اپنی شلوار کے ساتھ ساتھ اپنی قمیض بھی اتار دی۔ اس نے کافی دفعہ کیا تھا، عاشی کے ساتھ، اور اس سے پہلے بھی کئی بار کیا تھا، لیکن کنیز گرم عورت نہیں ملی تھی۔ یہ شاید پہلے کبھی کوئی عورت ملی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ لڑکیاں ہی تھیں۔ شاید یہی فرق تھا ایک شادی شدہ 35 سال کی عورت کا اور ایک کنواری 23-24 سال کی لڑکی کا۔ بھائی بہت خوش قسمت ہے کہ آپ ان کو ملیں، ارمان کچھ دیر بعد بولا، لیکن اس حساب سے تو تم ابھی خوش قسمت ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور ابھی تمہارے نیچے بھی ہوں۔ کنیز نے ہنس کر جواب دیا تو ارمان بھی ہنس پڑا اور پھر کنیز کے اوپر سے اتر کر ایک طرف لیٹ گیا۔ آج تیسرا دن تھا۔ ارمان کی آنکھ کھلی تو باہر سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ دن نکل چکا تھا۔ کنیز ابھی تک سو رہی تھی۔ ارمان نے اس کو غور سے دیکھا۔ اس کو کنیز پر بہت پیار آیا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ ارمان اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ کنیز ابھی تک سو رہی تھی، لیکن اس نے اپنا رخ بدلا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر سے کمبل بھی ہٹا ہوا تھا۔ اس کی شیڈول رانیں ننگی تھیں۔ اس کی ٹانگوں پر بال نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بالکل صاف گوری ٹانگیں تھیں۔ ارمان کا اس کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہی کھڑا ہو گیا۔ ارمان نے پہلی بار روشنی میں کنیز کی رانوں اور ٹانگوں کو نگار دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت بھی۔ ارمان کے دل میں کہ آیا کیوں نہ اس کی پشت سے کمبل ہٹا کر اس کو بھی دیکھا جائے، لیکن پھر وہ اپنی اس سوچ پر خود ہی شرمندہ ہو گیا جب اس کو یاد آیا کہ کنیز کون ہے۔ ارمان نے اپنے کپڑے پہنے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ ناشتے کا آرڈر دے کر واپس آیا تو کنیز بیڈ پر نہیں تھی اور واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ نہا رہی تھی۔ خیر، ان دونوں نے کچھ دیر میں ناشتہ کیا اور حسب معمول گھومنے کے لیے نکل گئے، لیکن کل کی نسبت آج ان کے درمیان کافی باتیں ہو رہی تھیں۔ پورا دن وہ مختلف جگہوں پر گھومنے پھرنے کے بعد واپس ہوٹل آ گئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کپڑے بدل کر بتی بجھا کر ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ارمان اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیر رہا تھا اور اس کے بالوں سے لے کر اس کے گردن تک جا رہا تھا۔ کنیز نے بھی اپنے بازو اس کے گرد جکڑے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ ارمان کے سر کے پیچھے اس کے بالوں میں ڈالے اس کے بالوں میں گھما ہی رہی تھی۔ چوتھے دن کا سورج نکل آیا تھا۔ کنیز کی آنکھ کھلی تو ہر روز کی طرح ارمان کمرے میں نہیں تھا۔ کنیز حیران تھی کہ اتنی جوان عمر میں بھی وہ لڑکا ہو کر اس سے پہلے کیسے اٹھ جاتا تھا۔ ہر روز اور رات کو تو وہ کافی دیر سے سوئے تھے۔ رات کو پہلی بار انہوں نے ایک سے زیادہ بار سیکس کیا تھا۔ کنیز اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ پھر جب وہ واش روم سے فارغ ہو کر واپس آئی تو ارمان کمرے میں آ چکا تھا۔ گھوم آئے؟ صبح صبح کیا کوئی بہت خوبصورت لڑکیاں مل جاتی ہیں جو ہر روز نکل جاتے ہو صبح سویرے ہی؟ کنیز نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ارمان بھی اس کی بات سن کر مسکرا پڑا، پھر بولا،
جب آپ کمرے میں ہو تو مجھے باہر خوبصورتی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کنیز کو اس کا یوں فلرٹ کرنا اچھا لگا۔ اگر میرے اندر تم کو خوبصورتی نظر آئے تو تم مجھے یوں اکیلا سوتا ہوا چھوڑ کر کیوں چلے جاؤ؟ کنیز نے بھی اس ترنگ میں جواب دیا۔ کنیز بات کرتے کرتے بالکنی میں نکل آئی تھی اور ارمان بھی چلتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بالکنی میں آ گیا تھا۔ کنیز بالکنی میں باہر کی طرف لگے لوہے کے جنگلے پر بازو رکھ کر کھڑی تھی۔ ارمان اس کو پیچھے سے دیکھا۔ اس نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی جو کہ بہت ٹائٹ تھی۔ اس کی بم بہت واضح نظر آ رہی تھی اور ابھر کر باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ شلوار اس کی بم سے چپکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ارمان سے رہا نہیں گیا، اس نے کنیز کو پیچھے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے اپنے بازو کنیز کے گرد حائل کر دیے اور اس کی پشت سے چپک گیا۔ پھر بولا، آپ کے سامنے لڑکیاں کیا چیز ہیں؟ دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ آپ کو نہ چھوڑنے کا، لیکن مجبوری ہے، دل کو سمجھا لیتا ہوں۔ کنیز نے اپنے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور بولی، خیر ہے، آج تو صبح صبح بہت رومانٹک ہو رہے ہو۔ آپ بہت خوبصورت ہو، قسم سے، ارمان نے آہستہ آواز میں کہا۔ تم کو کیسے پتا؟ تم نے تو میرا حسن بھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کنیز نے اس کو مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارمان اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی۔ ارمان نے کنیز کو چھوڑا اور جا کر دروازہ کھولا۔ باہر روم سروس بوائے تھا، ناشتہ لے کر آیا تھا۔ پھر کچھ دیر میں انہوں نے ناشتہ کیا۔ فارغ ہو کر ارمان بولا، آج کیا ارادہ ہے؟ کدھر جانا ہے آج؟